صہیونی دہشت گردوں نے غزہ میں گنجان آبادی والے علاقے رفح کے ایک پناہ گزین کیمپ پر شدید بمباری کر کے 190 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے رفح میں پناہ گزین کیمپ پر ایک بڑا حملہ کیا جس میں بمباری سے 75 سے زیادہ فلسطینی شہید جبکہ 10 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے پچھلے 24 گھنٹے میں رفح پر انتہائی وحشیانہ حملے کر کے 190 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہداء میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بمباری سے رفح کے پناہ گزین کیمپ میں آگ لگ گئی جس کے باعث شہداء کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ میں جھلسنے کے باعث کئی افراد کی حالت نازک ہے جس کے پیش نظر شہداء کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رفح کے پناہ گزین کیمپ میں شمالی غزہ سے بے دخل فلسطینیوں کی بڑی تعداد مقیم ہے۔ صہیونی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس کے طیاروں نے رفح میں حماس کے ایک مرکز پر حملہ کیا ہے جہاں حماس کے اہم ارکان ٹھہرے ہوئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونی دہشت گردوں نے قتل عام کی متعدد کارروائیاں انجام دی ہیں جن میں 190 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت کی خبر ہے۔ فلسطین کی تحریک مجاہدین نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی غزہ کے شہر رفح میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کا تازہ ترین بہیمانہ قتل عام فلسطینی مزاحمت اور اس کی جنگی توانائیوں کے مقابلے میں تل ابیب حکومت کی شکست کو چھپانے اور بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلوں اور بین الاقوامی نظام کی اقدار کو گھٹانے کے مقصد سے انجام دیا گیا ہے۔ ادھر سما نیوز ایجنسی کے حوالے سے خبروں میں بتایا گیا ہے کہ فلسطین کی تحریک مجاہدین نے پیر کے روز ایک بیان میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کے جرائم اور ان کے حقوق سے محروم کرنے میں امریکہ کو حقیقی شراکت دار قرار دیا اور کہا کہ ہم امریکی حکومت اور صدر جو بائیڈن کو نہتے اور بے گھر فلسطینیوں کے خلاف صہیونی دشمن کی گھناؤنی کارروائیوں اور ان کے خلاف جرائم کے تسلسل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ صہیونی دشمن اپنے مسلسل جرائم کے ساتھ مزاحمت کی استقامت اور ایجادات کے مقابلے میں اپنی شکست سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور عالمی برادری کی خاموشی اور بے بسی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی تل ابیب کے جرائم اور جارحیت جاری رہنے کے سبب دشمن کو اپنی سرزمین سے نکالنے اور اس کی دہشت گرد فوج کو ختم کرنے کے ہمارے عزم میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطین کی تحریک مجاہدین نے فلسطینی عوام بالخصوص غزہ کی پٹی میں نسل کشی کے جرائم کے سامنے عالمی اور عرب حکومتوں کی مسلسل خاموشی اور ناتوانی کی بھی مذمت کی ہے۔ لبنان کی اسلامی استقامت نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں واقع مرگلیوت صہیونی کالونی کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی کے عوام اور ملت فلسطین کی دلیرانہ استقامت کی حمایت اور جنوبی لبنان پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں آج صبح اسلامی استقامت کے جوانوں نے مرگلیوت صہیونی کالونی میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے بیان کے مطابق عمارت کو جو صہیونی حکومت کے فوجی اڈے میں تبدیل ہو چکی تھی شدید حملے کا نشانہ بنایا گیا جس میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق طوفان الاقصی آپریشن کے بعد سے حزب اللہ لبنان صہیونی فوجیوں کو شمالی مقبوضہ فلسطین میں الجھائے رکھنے اور غزہ میں استقامت پر پڑنے والے دباؤ کو کم کرنے کے لیے تقریباً روزانہ غاصب صہیونی حکومت کے اہداف کے خلاف بھاری کارروائیاں انجام دے رہی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں پارلیمانی انتخابات کے آخری مرحلے کی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ اس درمیان کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ریاست بہار میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی پر شدید حملہ کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ریاست بہار کے علاقے بختیار پور میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی پر ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کا الزام لگایا۔
انہوں نے کہا کہ مودی ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بے روزگاری کے مسئلے پر خاموش رہتے ہیں۔ راہل گاندھی نے وزیر اعظم مودی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ جب الیکشن کے بعد ای ڈی والے اڈانی کے بارے میں مودی سے پوچھنے آئیں گے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ میں نہیں جانتا، بلکہ مجھ سے ایک طاقتور روح نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مودی نے 2 کروڑ نوجوانوں کو ملازمتیں دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج ہر نوجوان یہی سوال کر رہا ہے کہ نوکری کہاں ہے۔ دوسری جانب آج ہندوستانی وزیر اعظم مودی نے بھی ہماچل پردیش، بہار اور اتر پردیش میں کئی مقامات پر انتخابی ریلیوں سے خطاب کیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن کی شدید مخالفت کی ہے۔ سون بھدر میں اپنی پارٹی کی انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے حزب اختلاف کے محاذ انڈیا اتحاد پر الزام لگایا کہ یہ لوگ ریزرویشن ختم کر کے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ SC ST اور پچھڑوں کا ریزرویشن چھیننے والوں کے سامنے کھڑے ہیں اور مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں ہونے دیں گے۔ واضح رہے کہ اپوزیشن کے انڈیا اتحاد میں شامل جماعت سماج وادی پارٹی نے اپنے منشور میں دلتوں اور پسماندہ طبقات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی خصوصی ریزرویشن دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے شہر مالیگاؤں میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار پر فائرنگ کی گئی ہے، جس میں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست مہاراشٹر کے شہر مالیگاؤں میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار اور سابق میئر عبد الملک پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی، جس میں عبد الملک کو 3 گولیاں لگیں، جس کے بعد انہیں فوراً اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار عبد الملک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ان کے سینے میں اور بائیں جانب گولی لگی ہے۔ AIMIM کے امیدوار کو ناسک کے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا اور مقامی پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دہلی میں بچوں کے اسپتال میں آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ LG سکسینہ نے یہ اطلاع اپنی ایک ایکس پوسٹ میں دی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ڈپٹی کمشنر آف پولیس کو بھی تمام سہولیات کو یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے سوگوار خاندانوں کے افراد سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے سبھی متاثرین کو ریلیف کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کے قائم مقام صدر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما یوسف رضا گیلانی نے اپنی پارٹی کی جانب سے پنجاب حکومت میں شمولیت کا عندیہ دیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں مناسب حصہ ملا تو پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کابینہ میں شامل ہونے پر غور کر سکتی ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے پنجاب اسمبلی سے حال ہی میں پاس ہونے والے ہتک عزت بل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی قیادت چاہتی ہے کہ یہ قانون نافذ ہونے سے پہلے صحافیوں کے تحفظات دور ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے اپنی رہائش گاہ پر پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک میں سیاسی استحکام چاہتی ہے، کیونکہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ کولمبیا کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک نے صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کولمبیا کے وزیر خارجہ لوئس موریلو نے کہا ہے کہ صدر گستاوو پیٹرو کی زیر قیادت ان کے ملک نے صہیونی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی پابندی نہ کیے جانے کی بنا پر اس حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات توڑ لیے ہیں۔
کولمبیا کے وزیر خارجہ لوئس موریلو نے الجزیرہ ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک غرب اردن میں واقع رام اللہ میں کولمبیا کا سفارت خانہ کھولنے کے فیصلے پر عمل درآمد کرے گا۔